لیے پوچھنے کا کنسیپٹ ختم کر دیں، اور جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ سب روزے سے ہیں، آپ اس دوسروں کے لیے یہی اچھا گمان رکھیں کہ سب روزے سے ہیں، تو آپ میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جب سب روزے سے ہیں تو مجھے بھی روزے سے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے اگر تصور کر لیا کہ اس کا بھی نہیں ہے، 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 یا اس تصور کو آپ نے مزید ترقی دی اور پوچھنا شروع کر دیا، ہاں جی کس کس کا روزہ ہے ذرا کھڑے ہو کر مجھے بتائیں، تو اگر وہ زیادہ روزہ خور ہیں تو پھر آپ میں بھی وہ بیماری آ جائے گی کہ جب اتنے سارے انہیں نہیں رکھا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا اگر احترام کرنا ہے تو اس کا پہلا سٹیپ اور پہلا زینہ یہ ہے، آپ مائنڈ بنا لیں، یہی تصور کر لیں کہ سب کا روزہ ہے اور سب روزے سے ہیں، اب سب کے ساتھ وہی سلوک کریں تاکہ ایک معاشرہ وہ رنگ اختیار کر جائے جو مسلمانوں کے ہاں رمضان میں ایک رنگ نظر آنا چاہیے۔ تو آپ کسی سے پوچھیں نہیں، پوچھیں گے اگر اس نے بتا دیا کہ جی ہاں میرا روزہ ہے، تو روزہ تو ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، روزہ تو بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، تو اسے پوچھنے کی نوبت نہ آتی، اور اگر وہ جھوٹ بولے گا تو پھر بھی مجرم ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوں جی میں روزے سے، تو یہ اس میں پھر رمضان المبارک کی بے حرمتی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے سرے سے اس سوال کو ختم کر دیں کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، سب کو آپ روزہ دار سمجھیں اور روزہ داروں جیسا سلوک کریں، اور روزوں کی فرضیت کو اپنے دل و دماغ میں راسخ کریں۔ گھر میں بھی بعض اوقات سارے لوگ روزہ رکھنے والے نہیں ہوتے، بعض بچے ہوتے ہیں چھوٹے کم عمری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، کچھ خواتین اپنی جنسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہی ہوتی، لیکن گھروں کا ماحول آپ رمضان جیسا بنا دیں تاکہ سحری کے وقت ہی سب اٹھیں، اور جو اللہ توفیق جسے عطا فرمائے وہ نماز تہجد ادا کرے، اور رمضان المبارک کی راتیں ہیں اور بڑی بابرکت راتیں ہوتی ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ کی رحمت برسنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلا عشرہ ختم ہوتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، جب آخری عشرہ آتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کے حضور گڑ گڑائیں اور دعائیں مانگیں۔